آج ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ آج یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح بہت خاص ہے، اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کے نصیب کو چمکا لیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات کو اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج ماہ ربیع الاول 11 تاریخ پیر کا دن بہت بڑا برکت والا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، صدقہ بھی کریں، اور آپ لوگ نیک اعمال بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ، چند منٹ کا یہ عمل آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بہت سا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے لیے ڈیلی بیسس پر لاتی رہوں گی۔
اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نواز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت کے لیے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد کو، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے آج مانگ لے۔ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو پڑھ لو، اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ ہر معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل نے، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر ایک خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ 2 نام یا رحمان یا رحیم ہیں۔ یا رحمان کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، اور یا رحیم کا مطلب ہے کہ ہم پر رحم کرنے والے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرماتے ہیں، اور اس کے معاملات میں بہترین طور پر آسانی فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ یا رحمان یا رحیم 1 بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یہ 2 وہ صفتیں ہیں جنہیں صرف 41 بار پڑھ کر اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے تو پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، اس کو دولت بھی ملتی ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں بھی ہٹ جاتی ہیں، اور اللہ پاک صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ یا رحمان یا رحیم کو 41 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بہت خاص عمل ہے، جیسے 1 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آپ کی آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح فضل میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کو اپنی بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں، نصیب کھل جاتا ہے، فرشتے زمین پر آ کر حاجات پوری کر جاتے ہیں، گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی نسلیں آباد کی جائیں گی۔ 100 کا مطلب 100 ہی ہے، نہ 101 ہو اور نہ ہی 100 سے کم ہو۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ بھی اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر آپ خود اس کی روحانیت اور نورانیت کو اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے درود پاک پڑھ لیں، جون سا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اسی کو دوبارہ آپ پڑھ کے مکمل کر لیں۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔